یہ بتائیے گا کہ 29 کرتے ہوئے 6 مہینے گزرے کہ بھائی 29 کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال تھی کہ بھائی ہم جو ہے وہ پہیا جام کریں گے، شٹر ڈاؤن کریں گے اور ہم پلان اے بی سی تک جائیں گے. تب جو سیاسی ہماری جماعتیں ہیں ان کو میں نے ایکٹیو نہیں دیکھا ہے. ماسوا ایک جماعت کے وہ انہوں نے بیانیہ جاری کیا، باقی جماعتیں جو ہے انہوں نے کوئی اپنا رول نہیں پلے کیا کہ بھائی 29 سے پہلے اس مسئلے کا ہی حل نکالا جائے کہ 29 کو پہیا جام ہو ہی نہیں. تو یہ کہیں سے سیاسی جماعتوں کا فیلئر نہیں ہے؟ یہ حکومت کا فیلئر ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا فیلئر نہیں ہے، 100% حکومت کا فیلئر ہے، حکومت کی نیگلیجنس ہے یہ، اور اس کو اس پہ توجہ دینی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے پاس تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں. البتہ وہ کہتے رہے وہ کہتے رہے ہیں. اس میں جس سیاسی جماعتوں کے جو خدشات تھے یہ اینٹی پاکستان لابیز کی وجہ سے، جو میں نے ابھی پریس کانفرنس میں بتایا، میں نے آپ کو نعرے بھی آپ نے سنے، پاکستان کے خلاف باتیں بھی سنی، کاشر دیش کی بات سنی. اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ریزرویشن اپنی جگہ ٹھیک تھی، غلط نہیں تھی، لیکن حکومت کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب جا کے کشمیر ہاؤس بیٹھ گئے، وہاں سے ان کو یہاں لایا گیا. ان کو خود خیال کرنا چاہیے تھا. ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا، پرائم منسٹر کی اور ان کی کابینہ کی ذمہ داری تھی حکومت پہ. اچھا، بات تو وہاں پر بھی دیکھی گئی کہ جب وفاقی وزراء آتے اسلام آباد سے، ان کی آگے براہ راست جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران سے بات ہوتی ہے، حکومت کے لوگ ادھر موجود نہیں رہتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بات لفٹ ہی نہیں کروائی گئی. یہ بھی کہیں سے سیاسی امیج ان کا خراب نہیں ہوا ہے؟ نہیں، حکومت کے نمائندے تو موجود تھے وہاں. اس طرح سے نہیں تھے جس طرح سے ہونے چاہیے تھے. یا نہیں، پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا، پرائم منسٹر خود نہیں آئے تو وزرات ان کے بیٹھے ہوئے تھے. پرائم منسٹر سے تو وہ ممبر بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. میں نے یہ چلیے، ان کی حکومت پرائم منسٹر کی نمائندگی تو تھی نا. اچھا راجہ صاحب، آپ نے کہا جی کہ جو واقعہ ہوا ہے ایئرپورٹ میں، سانحہ ہوا ہے جمیٹی کے مقام پر، وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ نہیں تھے. ہم بھی مانتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ پرامن تھے، ان کا بیانیہ ہے کہ ہم پرامن ہیں، ہمارے پاس کوئی اوزار نہیں. سب کو ہاں، جانتے ہیں، ہمارے ایسا ہی ہے. جو خاص کر کے ہمارا حلقہ ہے اس کے لوگ تو بالکل شاید نہیں تھے، چونکہ ہم سب کو جانتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈین پرو لوگ تھے یا پھر کسی دہشت گرد تنظیم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ تو پھر انتظامیہ کا کام ہے نا کہ ان کو لائے منظر عام پر. ایسے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، ایکشن کمیٹی کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. تحقیق ہونی چاہیے وہ کون لوگ تھے جو ایکشن کمیٹی کے اس نام کو بھی داغدار کر گئے. دیر کوٹ والوں کی کوالا سے لے کے اجزا تک میزبانی اور مہمان نوازی کو بھی داغدار کر گئے اور دیر کوٹ کو خون آلود کر کے چلے گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ داری کا تعین ایکشن کمیٹی کو بھی زور لگانا چاہیے، اور ہم بھی زور لگاتے ہیں کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس پہ، اس کے بیہائنڈ دی پکچر واٹ واز دی فیکٹ. اچھا، عوام میں یہ بات تاثر پایا جا رہا ہے اب یہ کہ دھرکوٹ میں جو واقعہ ہوا یا جو مظفر آباد میں جو واقعات ہوئے، سانحہ ہوئے، لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، یا یہ نا خوشگوار واقعات ہوئے، اس کی ذمہ دار ایم سی ہے. نو اس لیے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور ایم سی کی لیڈرشپ سے ہمارا اختلاف ہے اور ان کی پالیسیز سے اختلاف ہے ہمارا. اسی وجہ سے ہم اپنی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ ایم سی کے لوگ دیکھیں، میری آدھی سے زیادہ عمر ایم سی والوں کے ساتھ گزری ہے میری، ٹھیک ہے. ایم سی کو یہ کہنا کہ یہ مجرم کانفرنس ہے، میں کہوں کہ میرا باپ دادا مجرم تھا، میرا باپ دادا تو مسلم کانفرنس. جہاں کون لوگ ہیں مجھے بتائیں، آپ کے باپ دادا کس میں تھے؟ یہ لوگ بیٹھے ہوئے سارے کون لوگ تھے؟ وہ موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ اختلاف ہے ہمارا، ان کی پالیسی سے اختلاف ہے، لیکن مسلم کانفرنس کے کوئی کسی سیاسی جماعت کا کارکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یار، آپ اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہاں ہی رہتے ہیں، ہماری عزتیں سانجھی ہیں. کوئی سیاسی مخاصمت ہو سکتی ہے، سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے، سیاسی دشمنی ہماری کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. میں اس کو رد کرتا ہوں. آخری بات جو یہ لوگ جو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ ایم سی کو اس طرح کریں اس طرح کریں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. جو دو باتیں رکھی گئی ہیں ابھی مہاجرین کی سیٹوں کو لے کر کہ بھائی وہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اس میں مذاکرات ہوں گے، آپ اس بات کی بھی حمایت کرتے ہیں؟ ہمیں دیکھو، مہاجرین ہمارے جسم اور جان کا حصہ ہے. وہ مہاجرین جو وہاں کشمیر سے ہندوستانی آکوپیشن کو، ہندوستانی اگریشن کو لات مار کے اپنا گھر بار چھوڑ کے در بدر ہو کے یہاں آئے، ان کے ساتھ اگر ہم یہ رویہ کریں گے، یہ زیادتی ان کے ساتھ بھی ہے
کشمیری عوام کے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ ہندوستان ان کو یہی چاہتا ہے کہ وہ مجھے یہاں سے رد کر کے گئے، وہاں بھی ان کو لاتے پڑیں، اس لیے مہاجرین کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے مہاجرین کے مراعات کے حوالے سے اس کمیٹی میں جو آئینی ترمیم جس کی ضرورت ہے، اس کمیٹی میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، تمام پولیٹک جو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جو اسمبلی کے باہر ہیں، معروف لیڈرشپ آزاد کشمیر کے، جب تک وہ شامل نہیں ہوں گے اس آئین میں ترمیم ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، اس اگریمنٹ پہ جو ہوا ہے اس پہ. اس کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اسمبلی کے اندر اور باہر ان کو آن بورڈ کرنا پڑے. اچھا محترم ناظرین، چونکہ راجہ عبد علی آبو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں 1 منٹ ان کا بھی لوں گا. راجہ عبد علی آبو صاحب 1 منٹ میں یہ بتائیے گا، جو کچھ دھرکوٹ میں ہوا، دھرکوٹ خون سے رنگ گیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون؟ دیکھیں سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. 1 منٹ میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی، لیکن بہرحال مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے جس طرح افتخار صاحب نے کہا کہ واقعہ کمیٹی کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ اس چیز کا تعین ہو کہ یہ واقعہ یہاں پہ کس طرح سے ہوا اور جو لوگ انوالو ہیں وہ کون لوگ انوالو ہیں، تاکہ ان کو سزا دی جائے. اور پھر یہ پرامن علاقہ تھا ہمارا، اور پھر اس کی ایک اپنی ایک تاریخ ہے، اور پھر یہاں لوگوں نے جس طرح باہر سے آنے والے لوگوں کی مہمان نوازی کی ہے، ان کی خدمت کی ہے، تو یہ واقعہ ساری صورتحال کے اوپر بدنما داغ ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگ جو ہے اس واقعے کے بعد اس علاقے کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو دلی طور پہ سکون میں ہو یا وہ یہاں پہ اطمینان کے ساتھ ہو. ہم سب لوگ بہت پریشان ہیں اس واقعے کے اوپر. بالکل بھرپور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہو، جو بھی اس کے اندر انوالو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچنے کی. آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بہت شکریہ. یہ